الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مکمل کر دیا، اور قرآن مجید میں اعلان بھی کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اس طرح کہ پہلے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ تم میں سے کسی مرد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیوں یہ اعلان کیا کہ آپ کی نسل میں کوئی مرد آپ کا فرزند نہیں ہے؟ بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس کے اعلان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر وراثت اولاد سے چلتی ہے۔ پیچھے بھی بہت سارے نبیوں کی اولاد بھی نبی تھی۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے دو فرزند حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق نبی ہوئے۔ حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہوئے۔ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی ہوئے۔ تو یہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اولاد میں نبی گزر چکے ہیں، جن کے خود اپنے بیٹے بھی نبی ہو چکے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ ہوتا تو بعد میں لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا کہ آپ کے بعد نبوت ان میں منتقل ہو گئی ہے۔ لوگ ان کی نبوت کا دعویٰ کر سکتے تھے، ان کی نسل میں کوئی غلط فہمی سے اس کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے ہی کو ختم کر دیا، آپ کی صرف بیٹیاں رہی، کوئی بیٹا نہیں رہا۔ پھر دوسری چیز اللہ نے بتائی کہ وخاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو، اور خاتم بھی پڑھا گیا، خاتم کے معنی ختم کرنے والا، مہر لگانے والا، کہ یہ نبی ایسے ہے جس نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دیا۔ آپ کو معلوم ہے سیل پیک جو مال ہوتا ہے اس کو پھر کھولا نہیں جاتا، وہ بند ہو جاتا ہے، اس میں اور کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے رسول پر نبوت کو مہر لگانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں۔ رسول بہت کم رہے، رسول وہ کہلاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے شریعت بھی ساتھ میں لے کر آئے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو پچھلے رسولوں کی شریعت ہی کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، خاتم الرسل ہوتے تو بعد میں نبی آنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ نبی عام ہے، رسول مخصوص ہیں۔ اللہ نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مثال دے کر سمجھایا، کہا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة فی زاویة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له
وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ أو خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے، اس نے بہت اچھی عمارت تعمیر کی، بڑا اچھا محل تعمیر کیا، پورا محل بڑا خوبصورت بہت اچھا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں بچی ہوئی ہے۔ اب لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی شاندار عمارت ہے، لیکن کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اس ایک اینٹ کو کیوں چھوڑا گیا جو ساری عمارت کے حسن کو کرکرا کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جیسے گھر جو اینٹ باقی تھا اس اینٹ کو اس کی جگہ پر لگا کر مکمل ہو گیا، اب وہاں کسی ایک اینٹ کے بھی لگانے کی جگہ باقی نہیں رہی، اللہ کے نبی نے آ کر نبوت کے پورے گھر کو مکمل کر دیا، اب کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں پیچھے آنے والا ہوں، عاقب کہتے پیچھے آنے والا، جس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ کہا وختم بی النبیون، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ اب ایسا کیوں؟ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، چونکہ نبی نہیں ہے میرے بعد تو اس لیے عمر بن خطاب بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو نبوت ختم ہو گئی۔ اب ایسا کیوں ہے کہ پرانے جو انبیاء تھے ان کے بعد نبیوں کی ضرورت پیش آئی، اللہ کے رسول کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پچھلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، ارسلت الی الناس کافہ، کہا مجھے اللہ نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے خود کہا کہ میں نے تو آپ کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ سب کے نبی ہیں تو پھر آپ کے بعد کوئی نبی، کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ نبوت کا جو کام تھا وہ آپ نے مکمل کر دیا، پھر آپ کے بعد نبی کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری چیز، اس کی دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دین کا جو سلسلہ تھا وہ آپ پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور دین اسلام کو اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے میں نے پسند کر دیا۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا پھر نئے دین کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک اور اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ پرانی جو کتابیں تھیں وہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد کچھ ہی مدت میں ضائع ہو جاتی تھی، اس کے اندر تبدیلیاں کی جاتی تھیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس ذکر نصیحت والی کتاب یعنی قرآن مجید کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، آج بھی قرآن مجید جو کا تو باقی ہے، ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ آج بھی قرآن مجید سے برابر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج 1450 سال گزر گئے، مسلمانوں پر بڑے سے بڑے حالات آئے، نئے نئے مسائل آئے، لیکن ہر بار اسی قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ تھی ان کی روشنی میں علماء نے ہر مسائل کو حل کیا، ہر مسئلے کو حل کیا۔
اگر کوئی غلط چیز دین کے اندر داخل کرنا کسی نے چاہا تو بھی علماء نے اسی قرآن کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا۔ جب یہ قرآن آج تک ساری زندگی کے مسائل کو حل کر رہا ہے، جزئیات تک کا حل بتا رہا ہے، پھر دوسری کتاب کی ضرورت کیوں کر باقی رہ جاتی ہے؟ کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں۔ ضرورت کب ہوتی؟ جب قرآن مجید ہمارے مسائل کو حل نہیں کر پاتا۔ لیکن آج 1450 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، ہزاروں علماء گزرے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پائے، احادیث سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پائے۔ بڑے سے بڑے مسائل کا حل، بڑے سے بڑی مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علماء نے حل کیا۔ آج تک دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، پوری امت رجوع کس کی طرف کرتی ہے؟ قرآن کی طرف کرتی ہے، احادیث کی طرف کرتی ہے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہی ہماری دوا ہے، اسی میں ہمارا علاج ہے۔ چوتھی چیز دیکھیے، قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ نے جو ذمہ داری لی وہ کیسے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے علماء آتے رہیں گے، یحمل هذا العلم من کل خلف عدول، ہر بات کی قوم میں ایسے متقی اور پرہیزگار اور دیندار لوگ رہیں گے، ینفون عنہ تأویل الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، کہ دین میں غلو کرنے والوں کی وجہ سے جو انحرافات دین میں داخل ہو جاتے ہیں، بدعتیں ہیں، غلط چیزیں دین میں داخل ہوتی ہیں، یہ علماء اس کا ازالہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جو لوگ باطل پرست، غلط مقاصد والے اپنی طرف سے من گھڑت چیزوں کو لے کر دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو بھی علماء بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے تیار کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، علماء نے فوراً تحقیق کر کے بتایا جھوٹ ہے۔ کتنے مسائل ہیں جو علماء نے اپنی غلط فکر سے اس کو مستمد کر کے بتایا قرآن سے، علماء نے کہا غلط ہے، یہ قرآن سے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسی جاہل لوگ جو غلط سلط قرآن کی تعویلات کرتے ہیں، علماء اس کا رد کرتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے دیانتدار اور راسخ فی العلم علماء رہے ہیں جنہوں نے ذرا بھی اگر قرآن یا حدیث میں کسی نے تبدیلی لانے کی کوشش کی، کسی غلط مقصد کو قرآن کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، یا قرآن یا حدیث کے مسائل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، فوراً اس کا جواب دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه من یجدد لها، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد ایسے علماء کو بھیجتے ہیں جو اس دین کو تازہ کرتے ہیں، جو غلط سلط چیزیں دین کے نام سے لوگ داخل کر رہے ہیں اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو وہ دین سے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب یہ سلسلہ جاری ہے، اگر قرآن یا حدیث میں کوئی من گھڑت چیزیں داخل بھی کرنا چاہے تو اس کی نفی کرنے والے، اس کو دور کرنے والے ہر دور میں آتے رہیں گے، پھر نئے نبی کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اور پانچویں چیز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی تاریخ آپ پڑھیے، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے انبیاء نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ نے کہا نا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی، ایسا کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ پرانی کتابوں میں بھی بتایا گیا وہ نبی آنے والا ہے، مطلب آخری نبی آنے والے ہیں، پھر ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کا تذکرہ آخری نبی کی حیثیت سے، بڑے نبی کی حیثیت سے پرانی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ ہی نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ بھی دعویٰ نہ کرتے، جیسا کہ پچھلے انبیاء نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اگر کوئی کسی طرح سے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یا اس میں کوئی تعویل کر کے بتا دے تو وہ جھوٹا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ یاد رکھیے میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا جو بھی کسی طرح سے تعویل کر کے دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے یا ذل نبی ہے یا نبی کی مہر لیے ہوئے ہے یا اور کوئی دعویٰ کرے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جتنے بھی آپ کی نبوت کے بعد لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی سنجیدہ، سمجھدار، دیندار، متقی، پرہیزگار کسی آدمی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں۔ جتنوں نے بھی دعویٰ کیا ان کی زندگی خود اس کو جھٹلا رہی تھی، یا ان کے بارے میں لوگوں کو شک اور شبہ تھا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے نارمل حالت میں نہیں ہے، یا وہ جھوٹے ہیں یا ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہیں، ان کی خود باتیں ان کو جھٹلا رہی تھی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے آج بھی ایسے لوگ غلط ناموں سے آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اپنی نبوت کو وہ نبوت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے اگر ہم نے ذرا بھی کسی کے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ وہ نبی ہو سکتا ہے تو ہمارا ایمان چلا گیا، ہم کافر ہو گئے، پھر ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ایمان کی سلامتی ہم چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہمیں تھامے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی طرح کی تعویل کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اپنے معتبر علماء کے پاس ان کو لے جائیے، ان سے رجوع کیجئے اور پھر ان سے پوچھئے کہ حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر یا اور کسی سوشل میڈیا پر کسی کی تقریر سن کر، کسی کی باتیں سن کر آپ متاثر نہ ہو جائیے، بلکہ آپ کے اپنے معتبر اور حق پرست علماء ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے کہ ایسے علماء رہیں گے جو ہر غلط چیز کی تردید کریں گے، ہر جھوٹ کی تردید کریں گے، ہر باطل چیز کی تردید کریں گے۔ ایسے علماء آج بھی موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور حقیقت کو معلوم کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔